بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، أي هذا باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس سے پہلے جو باب باندھا تھا اس میں مناولہ اور مکاتبہ کا ذکر تھا، اور مناولہ اور مکاتبہ دونوں کا مطلب جب آپ نے سمجھ لیا ہوگا تو آپ پر یہ بات عیاں ہو گئی ہوگی کہ مناولہ اور مکاتبہ کا تعلق مجلس علم سے ہوتا ہے، کہ استاذ اپنے شاگرد کو کوئی کتاب دیتا ہے یا استاذ کے پاس شاگرد کچھ پڑھتا ہے تو کتاب دے یا خط دے، تو یہ سب مجلس علم سے متعلق ہیں یہ چیزیں۔ تو امام بخاری علیہ الرحمٰن نے مناولہ کے باب کے بعد فوراً ایسا باب باندھا جو باب صراحتاً مجلس علم میں بیٹھنے اور آداب مجلس کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے بیٹھا جائے، کہاں بیٹھا جائے، کس انداز میں بیٹھا جائے۔ تو امام بخاری نے مجلس علم ہی کا باب رکھ دیا، فرمایا باب من قعد حیث ینتہی بہ المجلس۔ یہ باب ہے اس شخص کے سلسلے میں جو ایسی جگہ بیٹھ گیا جہاں پر مجلس کی انتہا ہو رہی ہو، یعنی مجلس کی آخر میں جو بیٹھ گیا ہو مجلس علم کے۔ وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، ایسی اس شخص کے تعلق سے بھی یہ باب ہے جس نے حلقہ علم میں کوئی گنجائش دیکھی، کوئی فرجہ دیکھا، کوئی خالی جگہ دیکھی، فَجَلَسَ فِيهَا، تو وہ اسی میں بیٹھ گیا ہو۔ تو اس باب سے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجلس علم میں بیٹھنا بھی جائز ہے، مجلس علم منعقد کرنا بھی جائز ہے۔ مجلس علم کے آداب سے یہ ہے کہ واعظ اور خطیب اور استاذ ایسے بیٹھے کہ اس کے شاگرد اس کے آس پاس ہوں۔ ایسے ہی اس باب سے امام بخاری یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ مجلس علم میں بیٹھنا گویا کہ اللہ کے جوار میں اور اللہ کی بارگاہ میں پناہ لینا ہے۔ مجلس علم میں بیٹھنا رحمت کے فرشتوں کا اس کے اوپر سایہ کرنا ہے اور فرشتوں کا اس کے لیے پر بچھانا ہے۔ مجلس علم چاہے وہ فارمل ایجوکیشن ہو یا انفارمل ایجوکیشن ہو، چاہے رسمی تعلیم ہو یا غیر رسمی تعلیم ہو، ہر صورت میں اگر طلب علم دین ہے تو طلب علم دین کے لیے فارمل ایجوکیشن ہی ضروری نہیں ہے، انفارمل ایجوکیشن بھی اگر ہے تب بھی اس کو وہی ثواب ملتا ہے جو ثواب فارمل ایجوکیشن میں یعنی رسمی تعلیم میں ملتا ہے۔ رسمی تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک متعین جگہ پر، جیسے کہ مدرسہ یا اسکول ہوتا ہے، اس میں ایک متعین مخصوص نصاب سلیبس پڑھنا ایک متعین وقت تک، یہ رسمی تعلیم فارمل ایجوکیشن کہلاتی ہے۔
اور ایک انفارمل ایجوکیشن یعنی غیر رسمی تعلیم ہوتی ہے کہ جس تعلیم کے تعلق سے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو مہد سے لحد تک، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک جانے تک علم حاصل کرو۔ تو اس کے لیے بیٹا کوئی وقت متعین نہیں ہے اس تعلیم کے لیے۔ بچہ آنکھ کھولتا ہے تو آنکھ کھولنے کے بعد سے اس طرح طرح کی چیزیں حاصل کرتا رہتا ہے، علم حاصل کرتا ہے مختلف چیزوں کا، اور مرتے دم تک کچھ نہ کچھ نیا اس کو حاصل ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ انفارمل اور غیر رسمی تعلیم ہے۔ تو اب اگر کوئی دینی تعلیم مدرسے میں جا کر حاصل کرتا ہے یا کسی مخصوص وقت میں حاصل کرتا ہے اور ایک مخصوص سلیبس پڑھتا ہے، تو یہ دینی رسمی تعلیم ہوئی۔ اگر جو فائدے ایسی تعلیم حاصل کرنے والے کو جو حاصل ہوں گے، وہی فائدے اس شخص کو بھی حاصل ہوں گے جو کہ غیر رسمی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر مجلسیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، ان میں خطبہ تقریر کرتے ہیں، اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ اب عوام ہماری جا کر وہاں پر ان کی بات کو سنے، ان کی بات کو سننے کے بعد ان کے مطابق عمل کرے، تو یہ بھی دینی تعلیم ہے، لیکن بس یہ غیر رسمی تعلیم ہے۔ ایسے لوگ جو کہ دینی باتیں سیکھنے کے لیے مجلس میں جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی اس ثواب کے مستحق ہیں جو ثواب رسمی تعلیم حاصل کرنے والوں کو ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات میں نوافل پڑھنے کے بجائے ایک مسئلہ دینی سیکھ لیتا ہے، تو نوافل پوری رات پڑھنے میں جتنا ثواب ملتا ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب ایک مسئلہ دینی مسئلہ سیکھنے میں مل جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم دین طلب کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ مدرسے میں نکلتا ہے، بلکہ کسی مجلس علم میں بھی اگر چلا جاتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا تو جیسی وہ راہ دین علم دین میں نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ تو یہ تمام تر عظمتیں، رفعتیں ہر اس آدمی کو حاصل ہوں گی جو بھی مجلس علم میں جائے گا۔ تو یہ اس باب سے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ جو شخص مجلس علم میں آیا وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا، فرشتے رحمت کے بازو ان کے لیے بچھا دیتے ہیں، اور جو شخص علمی مجلس سے اعراض کرتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ سے اعراض کرتا ہے، اور اللہ کا پھر اس پر غضب ہوتا ہے۔ اور اس باب سے یہ بھی بتانا مقصد ہے امام بخاری کا کہ مجلس علم کے لیے حلقہ بنا کر بیٹھنا اور مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں واعظ و نصیحت کرنا یہ مستحب ہے، اور ایسے ہی حلقہ علم میں عالم کے قریب بیٹھنا تاکہ اس کی بات صحیح سے سمجھ میں آ جائے، یہ بات بھی اس باب میں سمجھ میں آئے گی کہ ایسے قریب میں بیٹھنا اچھا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ جو صاحب اس مجلس علم میں آئے، جس کا ذکر حدیث پاک میں آئے گا، نبی کریم نے جو لوگ آ کر مجلس میں بیٹھ گئے ان کی سرکار نے تعریف بھی فرمائی، تو اس سے پتہ چلے گا کہ اگر کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہو اور یقین ہو کہ یہ آدمی غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہ ہوگا، تو اس کے سامنے اس کی تعریف کرنا بھی جائز ہے۔ چند باتیں سمجھ میں آئیں گی حدیث پاک سے۔ اب دیکھیے حدیث پڑھتے ہیں۔ حدثنا اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، امام بخاری کہتے قال، انہوں نے کہا حدثنی مالک عن اسحاق ابن عبد اللہ ابن ابی طلحہ
مجھ سے حدیث بیان کی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں اسحاق ابن عبداللہ بن ابی طلحہ کا سے، وہ کہتے ہیں ان ابا مرۃ مولا عقیل ابن ابی طالب، کہ بے شک ابو مرہ جو کہ عقیل ابن ابی طالب کے مولا ہیں، اخبرہ، انہوں نے اسحاق ابن عبداللہ بن ابی طلحہ کو خبر دی، عن ابی واقد، ابو واقد سے روایت کرتے ہوئے، ابو واقد لیثی سے روایت کرتے ہوئے کیا خبر دی؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس فی المسجد، کہ نبی کریم علیہ تحیۃ و تسلیم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران کہ آپ مسجد شریف میں جلوہ گر تھے، والناس معہ، اور بہت سارے صحابہ سرکار کے ساتھ میں تھے، اذ اقبل ثلاثة نفر، اچانک دیکھا کہ 3 افراد سرکار کی طرف آئے، اقبل آنا، اذ اقبل ثلاثة نفر، کہ 3 افراد سرکار کی طرف آئے، فاقبل اثنان الى رسول اللہ، تو 2 آدمی تو سرکار کی طرف چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے، وذهب واحد، اور ایک آدمی واپس لوٹ گیا، قال، راوی فرماتے ہیں فوقف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ دونوں آدمی جو سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، وہ دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، پاس میں کھڑے ہو گئے، فاما احدہما، جب پاس میں کھڑے ہوئے، پہلے سرکار کی طرف آئے، کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک نے دیکھا کہ مجلس میں بیچ میں کچھ جگہ بھی ہے، تو ایک صاحب تو بیچ میں مجلس کے بیچ میں جا کر بیٹھ گئے، جگہ دیکھی انہوں نے، اور ایک صاحب نے جگہ دیکھی اور دیکھنے کے باوجود انہیں لگا کہ یار بیچ مجلس میں گھسوں گا میں، تو وہ انہیں شرم آئی، تو وہ مجلس کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ تو اب دیکھیے ان لوگوں کے بارے میں سرکار نے کیا فرمایا، فَأَقْبَلَ اثنان إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو 2 لوگ تو سرکار کی طرف آ گئے، وَذَهَبَ وَاحِدٌ، اور ایک آدمی چلا گیا، قال، راوی فرماتے فوقف علی رسول اللہ، یہ دونوں لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے، فاما احدہما فرأى فرجة فی الحلقہ، تو رہا ایک آدمی ان میں سے، تو اس نے حلقہ مجلس علم میں فرجہ دیکھا، یعنی گنجائش دیکھی، کچھ خالی جگہ دیکھی، فجلس فیہا، تو وہ خالی جگہ دیکھ کر اسی میں بیٹھ گیا، واما الآخر، رہا دوسرا آدمی، فجلس خلفہ، تو وہ گنجائش ہونے کے باوجود بیچ مجلس میں شرم و حیا کی وجہ سے نہیں بیٹھے، تو وہ مجلس کے پیچھے بیٹھ گئے، فجلس خلفہم، وہ سب لوگوں کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے، واما الثالث، رہا تیسرا آدمی، فادبر ذاہبا، تو وہ پیٹھ پھیر کر چلا گیا، فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وعظ و نصیحت سے فارغ ہو گئے، قال، تو سرکار نے آخر میں جا کے ارشاد فرمایا، اس سے پتہ چلا کہ اگر مجلس علم میں واعظ تقریر کر رہا ہو یا لوگوں کو سمجھا رہا ہو، تو ایسی صورت میں اگر دوسرے لوگ مجلس میں آئیں تو ان لوگوں کی وجہ سے آدمی کو اپنی بات نہیں روکنا چاہیے، بلکہ اپنی بات کہتے رہنا چاہیے، اور ان کے آمد و رفت پر، ان کے حرکات و نقل و حرکت پر دوران خطابت گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی جب وہ لوگ آ کر بیٹھے اور کھڑے ہوئے تو اس وقت کچھ نہیں فرمایا، جب فارغ ہو گئے سرکار تو ارشاد فرمایا، الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، کیا میں تم کو 3 افراد کے بارے میں بتا نہ دوں، کچھ خبر نہ دے دوں؟ تو سرکار ضرور، ظاہر بات ہے، صحابہ کرام نے عرض کی ہوئی یا رسول اللہ ضرور بتائیے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اما احدہم فاوى الی اللہ، رہا ان میں سے ایک آدمی تو اس نے اللہ کی پناہ لی ہے، اوى یأوی، اس کا معنی پناہ لینا، فاوى الی اللہ، رہا ان میں سے ایک آدمی تو اس نے تو اللہ کی پناہ لے لی،
فآواہ اللہ، تو اللہ نے اسے پناہ دے دی، اللہ نے اس کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ آوا یؤوی ایوا، پناہ میں لینا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، یہ اس آدمی کے لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ جو آدمی جگہ اور گنجائش دیکھ کر مجلس کے بیچ میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ مجلس علم میں بیٹھ جانا یہ اللہ کی جوار میں پناہ لینا ہے، جیسے کہ میں نے آغاز باب ہی میں آپ لوگوں کو چند باتیں بتا دی تھیں۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، رہا دوسرا آدمی، فَاسْتَحْيَا، تو اس نے حیا کی، جگہ تو تھی بیچ میں لیکن شرم کی وجہ سے وہ اس میں نہ گھسے۔ اور ایسا بھی ممکن ہے کہ انہیں لگا ہو بیچ میں جگہ ہے لیکن لوگوں کو کود کے جانا پڑے گا، لوگوں کو ادھر ادھر ہٹانے کی ضرورت پڑے گی، اس لیے شرم و حیا کی بنا پر وہ اس میں نہ گھسے بلکہ مجلس کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا فاستحیا، تو اس دوسرے آدمی نے حیا کی، فاستحیا اللہ منہ، باب مماثلت سے ہے یہ کہ اس کے حیا کے کا بدلہ کو بھی حیا سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ فاستحیا اللہ منہ، تو اللہ نے اس سے بھی حیا فرمائی۔ حیا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کی حیا کی جزا دی اسے اور اس کو بھی اپنی پناہ میں لے لیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، رہا تیسرا آدمی، ان دونوں کے علاوہ دوسرا آدمی، فَأَعْرَضَ، تو اس نے اعراض کیا مجلس علم سے، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، تو اللہ نے بھی اس سے اعراض فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ مجلس علم سے اعراض کرنا یہ غضب الہی اور ناراضگی خدا بندی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے مجلس علم میں جائیں، کچھ حاصل کریں، اور مجلس علم میں جانے کا مقصد بھی لوگ اپنے نظروں کے سامنے رکھیں۔ آج کے زمانے میں مجلس علم میں لوگ سننے یا کچھ حاصل کرنے نہیں جاتے بلکہ خطیب کو دیکھنے جاتے ہیں، اس کی کیا ایکٹنگ ہے وہ ایکٹنگ دیکھنے جاتے ہیں، اس کا کیا کردار ہے، وہ کیا طریقہ اپنا رہا ہے، کس انداز میں بول رہا ہے، یہ سب چیزیں دیکھنے جاتے ہیں۔ اور رہا اپنا فائدہ کہ کچھ حاصل کرنے جائیں، تو شاید آج کے زمانے میں یہ مقصد بہت کم لوگوں کا رہ گیا ہوگا۔ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ لوگ دیکھنے آتے ہیں، سننے نہیں آتے۔ لوگوں کو سننے ہی آنا چاہیے، نہ کہ دیکھنے۔ ٹھیک ہے، تو مجلس علم کے آداب بھی سیکھنا چاہیے۔ مجلس علم ایک مبارک مجلس ہوتی ہے، اس میں آدمی کو بالکل صحیح سے بیٹھنا چاہیے اور بغور بات کو سننا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔